میں یہ سمجھتا ہوں جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. جو خود ہی خوش نہیں رہنا چاہتا، جو خود ہی اپنے اوپر پریشانیاں طاری کرتا ہے، اس جہان میں کون ہوگا جس کے ساتھ غم نہیں ہے، جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں. صحیح. لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پریشانیوں کے بارے میں سوچنا، پریشانیوں ہی کا بار بار ذکر کرنا، تو یہ تو اور پریشانی بڑھانا ہے نا. ایک تو ہے جو ہے وہ حل تو نہیں ہو سکتی. اللہ کی رضا پر اگر راضی رہنے کی عادت ہو اور جو ہے اس پر اطمینان ہو کہ میرے پاس اگر واقعی بہت کچھ نہیں ہے جو بہت سو کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت سو سے بہت زیادہ ہے. شاید کروڑوں لوگ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہماری جیسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں، اپاہج ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، جیلوں میں ہیں، روڈوں پر سو رہے ہیں، کئی ملکوں میں جنگی حالات ہیں، ہر طرف ایسی ایسی پرابلمز ہیں. تو میں تو بہت سخی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں ابھی آپ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کروں کہ میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے، تو میری طبیعت میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو گھر میں بھی، تو مسئلہ یہ کہ آپ نے لائن کون سی اختیار کی ہے، فکر مندی والی، ٹینشن والی، اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں رکھنا، باقیوں کو بھی ٹینشن میں رکھنا. تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اور اگر جو ہے میں اس پہ مطمئن رہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور مسکرانے سے بھی بہت سارے غم دور ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. میں نے کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا. تو وہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا نا وہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہونے کے لیے وقت ہی نہ نکالیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نا، وہ سوچتے ہی رہیں گے یار کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، پھر دوبارہ سوچیں گے، پھر تیسری بار سوچیں گے. تو یہ سوچ کے نقصان ختم نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے، ایک اور نقصان ہو جائے گا. کیا بات. تو بعض اوقات پرابلمز آتی ہیں، لیکن ان پرابلمز سے نکلنے کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اپنا دماغ ادھر سے نکال کر کسی اور کام کی طرف، اور سب سے اچھی بات یہ کہ عبادت کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، نبی پاک کے تذکرے کی طرف. اور میں تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ واقعی اگر پریشان ہے کوئی تو خود اعلیٰ حضرت فارمولہ دے رہے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو آقا یاد آ جائیں گے تو ویسے ہی غم دور ہو جائیں گے، ویسے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.